یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد حماد، اور سامعین و ناظرین آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہیں گے۔ آج 8 مارچ ہے، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آج کے ہماری اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور اس پروگرام میں ہم خواتین نے پاکستان میں بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ہم بات کریں گے کہ اسپورٹس کی دنیا میں خواتین کا کیا رول رہا، کیا اچیومنٹ ہے اب تک کی۔ تو آج ایک اسپیشل گیسٹ ہم نے آپ کے لیے مدعو کیے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل چیمپئن سعدیہ گل۔ جہاں اسکواش کے حوالے سے بات کی جائے، سعدیہ گل کی اچیومنٹ کی بات کی جائے، تو لگاتار 10 سال تک یہ پاکستان کی نمبر 1 پلیئر رہی، بہت زبردست اچیومنٹ۔ ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو UN کے حوالے سے ان کی ایک اچیومنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2012 میں ان کو انسپریشن فار گرلز کا ایوارڈ ملا گیا، اور ساتھ ساتھ موسٹ پاورفل اور انفلوئنشل ویمن بھی رہی ہیں۔ اور کامن ویلتھ گیم 2016 میں انہوں نے سیمی فائنل میں انڈین خاتون کو جو ہے گرلز کو انہوں نے شکست دی۔ ساؤتھ ایشین سلور اور برانز میڈل انہوں نے جیتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ گل۔ سب سے پہلے سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ سعدیہ، آپ کی اچیومنٹ ہم دیکھ رہے تھے، 10 سال کنزیکٹیو نمبر 1 رہنا پاکستان کا، بینگ اے ویمن، اور آج کیونکہ خواتین کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ کتنا آسان ہے اور اسکواش میں آنا خواتین کے لیے ایکسل کرنا، اور ایک اچیومنٹ، بہت بڑی اچیومنٹ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جتنی مشکلات ایک لڑکی فیس کرتی ہے، شاید وہ کوئی لڑکے بھی کرتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر کیونکہ میں بنوں سے بلانگ کرتی ہوں، تو اس ایریا کی لڑکی کا 15 سال پہلے وہاں سے نکلنا، اب تو ماشاءاللہ کافی KPK بھی آگے آ گیا ہے اور لڑکیاں آگے آ رہی ہیں، لیکن اس ٹائم پہ 15 سال پہلے کی اگر آپ بات لیں تو لڑکیوں کا نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا، ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں نے سٹارٹ کیا، کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں جیسے ہمارے جہانگیر خان، جان شیر خان، قمر زمان صاحب، ان سب نے پاکستان کا نام روشن کیا، اسی طرح لڑکیوں میں بھی کوئی آیا اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ میرے فادر مجھے لے گئے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، حتیٰ کہ جب میں نے کھیلنا سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم میں اکیلی لڑکی تھی اور 400 لڑکے ہوتے تھے، کوئی لڑکیاں اس ٹائم پہ نہیں کھیلتی تھیں۔ میرے سے پہلے ماریہ تورپکئی کھیلتی تھیں، وہ اس ٹائم پہ کینیڈا چلی گئی تھی پاکستان سے، تو وہ وہاں کھیلتی تھیں اس ٹائم۔ تو میں نے جب سٹارٹ کیا، میرے لیے بہت زیادہ ہرڈلز، سب سے پہلے مشکلات یہ کہ جہاں سے میں بلانگ کرتی تھی اس علاقے کی لڑکی کا نکلنا اور کھیلنا، KPK میں کھیلنا، کیونکہ ہم پشاور میں رہتے تھے۔ تو جب میں کورس میں پہلے دن گئی تو مجھے تو بالکل ایسا لگا یہ کون سی دنیا ہے، کیونکہ میں شروع میں ایک شائع پرسن تھی کافی، اور مجھے لگتا ہے کہ لڑکی کے لیے اچھا ہے کہ وہ ایک اپنے حدود میں رہے، اور اسٹرکٹ جو ہے نا اس کی وہ ہو، اپنے آپ کو وہ یہ نہ رکھے کہ اپنے جو ہے نا کریکٹر کو سٹرانگ رکھے۔ تو جب جس بھی فیلڈ میں وہ شروع سے جائے گی اور کریکٹر سٹرانگ ہوگا تو اس کے لیے مشکلات تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے میرے دونوں بھائیوں نے کہا کہ یہ اسکواش کھیلے گی۔ میرے فادر کو کہا کہ ہمارے تو بہت سارے فرینڈز ہیں، کیونکہ وہ اسی سرکل میں تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے بہت سارے فرینڈز ہیں جو ہمیں کہیں گے کہ آپ کی بہن اسکواش کھیلتی ہے۔ میرے فادر نے کہا ابھی تو بہت چھوٹی ہے، ان کو کھیلنے دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اگر کھیل سکتی ہیں تو کھیلنے دیں گے، ورنہ بس پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ میں نے جب کھیلنا سٹارٹ کیا ودن 6 منتھس میں نے اپنا فرسٹ نیشنل ٹائٹل جیتا انڈر 15 کا، اور میرے بھائیوں کو کافی خوشی ہوئی کہ ہماری بہن کر سکتی، تو انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا۔ تو اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کھیلنا چاہے اور اس کے جو میل گھر میں ہیں، جیسے بھائی ہو گئے، آپ کے ہسبینڈ ہو گئے، آپ کے فادر ہو گئے، تو اگر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہو۔ تو میرے فادر اور میرے بھائی ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے، اور پھر جب میری شادی ہو گئی تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ الحمدللہ بہت سپورٹیو، کہ ابھی میں پاکستان کی نیشنل کوچ ہوں، فرسٹ ٹائم پاکستان کی نیشنل کوچ اپوائنٹ ہوئی ہیں ان دا ہسٹری آف پاکستان، کہ کبھی ہسٹری میں کوئی نیشنل کوچ وومنس کے لیے اپوائنٹ نہیں ہوئی، تو یہ فرسٹ ٹائم میں اپوائنٹ ہوئی ہوں۔ اور میرے ہسبینڈ اس چیز میں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی نیشنل کوچ ہیں۔ تو یہ میرے لیے کافی ایک وہ ہے کہ مجھے گھر کی طرف سے سپورٹ ملی۔ لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کے لیے جتنی ہرڈلز ہے اس کے لیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی سپورٹس میں وہ جاتی ہیں تو پہلے تو گھر سے اجازت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر آپ جو آپ کا آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں سے ایک فیلڈ کی طرف جانا، سپورٹس کی طرف اسپیشلی، بہت مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنی ہوتی ہیں۔ پھر وہاں سے اگر آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور آپ جس سپورٹس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی سپورٹس کے لیے آپ کو فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس
ریکٹ اگر اسکواش کی بات اٹھا لیتے ہیں ہم, تو آپ کو ریکٹ چاہیے, شوز چاہیے, بال چاہیے, کٹ چاہیے, پراپر ڈائٹ چاہیے, ہر چیز چاہیے جس کے لیے آپ کے پاس فنڈ ہونا چاہیے. اگر تو آپ فیملی بیک گراؤنڈ سے تھوڑے سے اسٹرانگ ہیں تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ فیملی کی طرف سے ہیں کہ اتنا آپ نہیں ہیں, تو زیادہ تر پیرنٹس یہی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹی پہ پیسے لگائیں گے, اپنے بیٹے پہ لگا لیتے ہیں تاکہ وہ کچھ بن جائے, کل کو کما کے کھلائے گا. ایگزیکٹلی آپ نے بات کی فائنینشیل کی, آپ نے کس ایج میں, آپ نے کہا ود ان 6 months آپ نے انڈر 15 جیتا, تو آپ 15 ایئرس کی ایج میں آپ نے اسٹارٹ کیا؟ نہیں, میں نے 10-11 سال کی عمر میں اسٹارٹ کیا تھا, پر پاکستان میں انڈر 15 ہوتا تھا تو تب میں نے انڈر 15 کھیلا تھا. انسپریشن کیا تھی پاکستان نے, کیونکہ اسکواش میں رول کیا ہے جہانگیر خان, جان شیر خان, قمر زمان. جہانگیر خان کا اٹس اگر ریکارڈ دیکھ لیا جائے تو 555 کنزیکٹیو میچز اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. تو انسپریشن کیا تھی آپ کے لیے؟ انسپریشن میری یہی تھی کہ جیسے کہ ہمارے 7 ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ورلڈ نمبر 2 اور کافی سارے اس طرح کے ہمارے چیمپئنز رہ چکے ہیں, لیکن 40 سال تک پاکستان نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے اسکواش کی دنیا میں. میرے خیال سے پاکستان کی کسی اور اسپورٹ نے اتنی حکمرانی نہیں کی ہوگی دنیا کی کسی بھی اسپورٹ میں. تو جب میں نے دیکھا کہ ہمارے میل اتنے اچھے ہیں اسکواش میں, تو کیوں نہ میں بھی کھیلوں اور ان کی طرح میں بھی پاکستان کا نام روشن کروں, اور لڑکیوں میں بھی ایک نام ہو کہ جی ہمارے پاس ایک لڑکی ہے. جیسے ان کا نام ابھی تک لیا جاتا ہے, تو ہم لڑکیوں میں سے بھی کسی کا نام لیا جائے کہ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے جو کہ دنیا میں پاکستان کا نام اس نے اسکواش میں روشن کیا. اور پھر اسکواش ایڈکشن ہے, جب آپ ایک بار کھیلنا اسٹارٹ کر دیں. میں یہ پوچھنے والا تھا, وائی اسکواش؟ مطلب بہت سارے اسپورٹس ہیں, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, ہاکی تو خیر اب اتنی نہیں کھیلی جا رہی, آلدو کہ ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, لیکن اسکواش کی طرف ہی کیوں آپ آئی ہیں؟ اچھا, ایک چیز ہے کہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ابھی میں بولوں گی مجھے اسکواش پسند ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اسکواش کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ اویئرنیس بہت کم ہے اس چیز کی. جیسے جس وقت ہمارے لیجنڈس کھیلتے تھے اس ٹائم پر یہ تھا کہ میڈیا میں اس چیز کو بہت پذیرائی تھی, اس کو بہت زیادہ دکھایا جاتا. تو اگر آپ کسی کو بھی بولتے تھے نا کہ اسکواش, تو وہ کہتے او اچھا یہ گیم ہے. لائک ابھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اویئرنیس اس کی لیک کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو جس طرح سے اسکواش کا نام تھا وہ اس طرح سے اب نہیں لوگ سن پاتے. تو اگر جیسا ابھی میڈیا ماشاءاللہ اس چیز کو کافی وہ کر رہی ہے, کافی سارے چینلز وغیرہ میڈیا جو ہے اسکواش کو بھی اب اوپر لے کر آ رہی ہے, کیونکہ اسکواش کو اگر میڈیا پہ لے کر آیا جائے گا, اس کی اویئرنیس ہوگی, تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے. جب وہ کھیلنا اسٹارٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پہلے چیمپئنس تھے اس ٹائم پہ بہت لوگ کھیلتے تھے, تو اس طرح بہت سارے لوگ جب آئیں گے تو اسپانسرشپ اس کی طرف آئے گی اور لوگ کھیلیں گے, تو کمپٹیشن بڑھے گا اس چیز کا, تو اس کے بعد ہمارے پاس چیمپئن جو ہیں آئیں گے. رائٹ. کریئر کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بچے اگر چھوٹی ایج میں ہیں تو پیرنٹس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اسپورٹس مین کے لیے, کہ دونوں چیزوں کا ساتھ لے کے چلیں, کہیں کوئی چیز افیکٹ تو نہیں کرتی ایجوکیشن کو یا اسپورٹس کو, یا آپ بیلنس ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ بالکل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی آپ پروفیشن کو چوز کرتے ہیں, اسپورٹس میں کسی بھی آپ گیم میں آپ جاتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن بہت مسٹ ہے. ہمارے پاکستان میں یہ کہنا چاہوں گی, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن ہمارے پاکستان میں ایک یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے 80% یا 70% پلیئر آپ لے لیں کسی بھی اسپورٹس کے, وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان کو کافی سارے یہ ہرڈلز بھی آتے ہیں. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہو, آپ ساتھ میں ایجوکیشن کنٹینیو رکھتے ہو, یہ آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ بھئی آپ نے فرسٹ ہی آنا ہے, آپ کر بھی سکتے ہو. کیونکہ جب آپ اسپورٹس کھیلتے ہو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپورٹس میں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کیونکہ مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیویٹی کرتے ہو, تو آپ زیادہ اسمارٹ ہوتے ہو, آپ کا انٹیلیجنس لیول زیادہ کسی دوسرے بچے سے امپروو ہوگا جو کہ ایک نارمل بچہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا, اس سے زیادہ آپ امپروو کرتے ہو. تو آپ کا انٹیلیجنس لیول زیادہ اچھا ہوگا اور آپ زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایجوکیشن بہت مسٹ ہے پلیئر کے لیے. ان کی کسی بھی آپ اسپورٹس کو لیں تو اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ جیسے اب اسکواش فار ایگزامپل فزکس جیومیٹری ہے, کہ آپ کو اینگل دیکھنا ہے کہ میں کس اینگل میں بال کھیلوں تو وہ اس اینگل میں جائے گا, کس اینگل میں نے پلیئر سے دور اس کو لے کے جانا ہے, تو وہ اینگل آپ کو پتہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس طرح ڈفرینٹ گیمز ہیں, آپ کسی بھی گیم میں, آپ سب گیمز میں ڈیسیجنز ہیں, اس میں آپ کو جو ہے نا اس کا اینگل پتہ ہونا چاہیے, اس کا یہ والیوم پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں نے کس, جیسے اب کبڈی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کب کتنے ویٹ کے ساتھ کس بندے کو کہاں سے پکڑ کے گرانا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں اس طرح سے. سر اسکواش کیا آسان اسپورٹس ہے؟ کتنے گھنٹے آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے, کورٹ میں رہنا آبویسلی, اور فزیکل فٹنس بہت میٹر کرتی ہے. تو کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہیں آپ انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے؟ اور کیونکہ آپ 10 سال نمبر 1 رہی پاکستان کی, پاکستان سے باہر بھی جا کے کھیلی ہوں گی, تو اس کے لیے روٹین کیا ہے؟ فزیکل فٹنس اور پلس
آپ کی پریکٹس کتنی ہونی چاہیے؟ اسکواش یا کوئی بھی گیم جب آپ ایز اے پروفیشن لیتے ہیں تو اس میں آپ اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھیلتے ہیں تو یہ صرف اس کا ایسے ہے جیسے آپ نے اسٹارٹر لیا، دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو آپ کو اس کے لیے کسی بھی پروفیشن اگر آپ پروفیشن کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو آپ کو 6 سے 7 گھنٹے ایٹ لیسٹ اس گیم میں انوالو رہنا پڑتا ہے. آپ نے کھیلنا ہے، آپ نے ویژولائز کرنا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی فزیکل فٹنس ہوتی ہیں، آپ کی کورٹ کے اندر ہوتا ہے، آپ کی ساری چیزیں ایک اس سے چلنی چاہیے. اگر آپ اچھے پلیئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پنکچوئل ہونا چاہیے، آپ کو سب سے پہلے جو آپ گیم کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے وہ ہیبٹس چھوڑنی ہوں گی جو کہ میری گیم کو افیکٹ کر سکتی ہیں. تو مجھے وہ کھانے پینے کی چیزیں چھوڑنی ہوں گی جو میری گیم کو افیکٹ کر سکتی ہے. مجھے اپنی جو ہے نا سونے کی جو روٹین ہے اس کو سیٹ رکھنا ہوگا. مجھے ہر چیز ایک مینیج طریقے سے لے کے جانا ہوگا تو ہی میں ایک اچھا پلیئر بن سکتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیسے آپ اگر میں جیسے اپنی اگزامپل اٹھاؤں گی، اور بہت سارے اور اس طرح کے پلیئرز ہیں جو کہ پروفیشنل کھیلتے ہیں، تو بہت ساری شادیاں میں نے مس کی اپنی فیملیز کی. کسی ایونٹ پہ میں نہیں جاتی تھی، میرے فادر میرے ساتھ گھر پہ ہوتے تھے، باقی فیملی انجوائے کر رہی ہوتی تھی، گھومتی. سوشل لائف آپ نے قربان کی، آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں ملے، آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو آپ وہ کرو. جیسے عید کے دن ہم کھیلے ہوئے، عید کے دن بھی ہم عید کی بس صبح ہم نے تیار ہوا اور ایک دوسرے عید مبارکباد کی، اور اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا تھا، ہماری عید اسکواش میں منائی جاتی تھی. ہم اسکواش کورٹ جاتے تھے اور اسکواش کورٹ کے اندر ہم عید مناتے تھے. جیسے میری ایک عید انڈیا میں آ گئی تھی اور وہ بھی بقرہ عید تھی، تو بقرہ عید میں نے انڈیا میں منائی. ٹورنامنٹ تھا تو بس عید کیا ہماری تھی، تو اپنے کپڑے ہم نے پہنے جس طرح سے ہمیں لگا تو ہم نے وہ کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک میری USA میں آ چکی ہے. اس طرح بہت ساری عیدیں ہماری ادھر ادھر آ چکی ہیں. تو آپ کو بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنی ہیبٹس قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنی ہابیز قربان کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں. سب سے ٹف میچ آپ کا کس سے ہوا؟ کوئی ایسا اوپوننٹ آپ کو، آپ دنیا میں ساری دنیا میں جا کے کھیلیے تو کہاں سب سے زیادہ انجوائے کیا، اور سب سے ٹف میچ، کلوز میچ کہاں ہوا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے میچز میں نے انجوائے کیے ہیں، لیکن جو سب سے مجھے ایک مزیدار میچ لگتا ہے وہ میرا کامن ویلتھ یوتھ گیمز 2016 جو کہ سمووا میں ہوا تھا. میری کوئی سیڈنگ نہیں تھی اور فرسٹ راؤنڈ میں جیتی، سیکنڈ، تھرڈ، اور کوارٹر فائنل میرا جو تھرڈ سیڈ تھی انڈین لڑکی، اگر میں اس کو نہ ہراتی تو شاید وہ فائنل جیت جاتی. میرا اس سے میچ تھا. اور آپ کو پتہ ہے جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو تو ایک الگ ہی جذبہ آپ کا ہوتا ہے. تو جب میں میچ کے اندر گئی، کیونکہ وہ میری اچھی فرینڈ تھی، تو اس ٹائم مجھے وہ والی فیلنگ نہیں آ رہی کہ بس نہیں ہے، صحیح ہے، بس میچ تک تھا. فرسٹ گیم وہ جیتی اور ان کے پاس تقریباً کوئی 50 لوگ تھے جو انڈیا کے ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور بوتلیں بجا رہے تھے اور کافی زیادہ وہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہوتا ہے. اور میری طرف کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا، 1-2 بندے تھے بس اور کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی کیا شور مچا لیتے 50 لوگوں کے سامنے. تو اس کے بعد جب فرسٹ گیم وہ جیتی تو انہوں نے میرے منہ پہ آ کے نا ایسے یس کیا. وہ چیز مجھے بڑی ٹریگر کی کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مطلب، کیونکہ وہ انڈیا کافی اونچی زور سے بول رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو، یہ میچ جیت جاؤ، باقی کچھ جیتو نہ جیتو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں سے میں اس میچ کو 3-1 جیتی. کوارٹر فائنل میں نے اس کو ہرایا اور میں نے کامن ویلتھ یوتھ گیمز کی سیمی فائنل میں کوالیفائی کیا. تو وہ میچ میرے لیے بہت ایک وہ تھا، کیونکہ اس کے بعد جب میں جیتی تو میری خوشی کے انتہا نہیں تھی کہ میں نے ایک تو اندر کورٹ کے اندر ہرایا اور ساتھ میں اتنے بڑے کراؤڈ کو بھی چپ کرایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نہیں جیت سکتا. زبردست، بہت زبردست اچیومنٹ آپ کی کامن ویلتھ. اوور آل آپ کا کیریئر دیکھا جائے تو زبردست. میں کہوں گا کہ بینگ اے ویمن، آج چونکہ ورلڈ ویمن ڈے ہے، تو کوئی میسج آپ پاکستان کی خواتین کو دینا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. بس ان کو ایک پیچھے سے تھوڑی سی پش کی اور اپنے اندر کانفیڈنس کی ضرورت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. پاکستان کی لڑکیوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، بس ان کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اپنے اوپر یقین رکھنا ہے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ لیں تو جہاں پر وومنس کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کیا کر لے گی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ سننے کو ملتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اگر ایک لڑکی چاہے اور وہ محنت کرے تو وہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے میرا ایک میسج ہے. یہ میری بچپن میں ایک بک تھی، اس کے اوپر لکھا تھا، تب سے میں نے یہ اس کو اپنی ایک وہ بنا لی، انسپریشن بنا لی کہ nothing is impossible, even the word itself is I am possible. جو امپاسبل ہے اس میں آتا ہی I am possible ہے.
تو جب بھی آپ کو لگے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ امپاسبل کو ہی اٹھائیں اور بولیں کہ وہ تو خود مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ پاسبل ہے، تو آپ جائیں اور اپنے کریکٹر کو اسٹرانگ رکھیں۔ میں ہر لڑکی کو یہ بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ ہماری جو بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی فیلڈ میں آ گئی ہیں تو ان کے پیرنٹس نے، ان کی فیملی نے ان پہ بہت ٹرسٹ کر کے ان کو نکالا ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ فیس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر آ رہی ہے۔ تو ایک لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا کبھی بھی غلط فائدہ نہ اٹھائے، اور اپنے والدین کی، اپنے ملک کی عزت کو یہ سمجھے کہ میرے کندھوں پہ میرے جو ہے نا ملک کی اور اپنے والدین کی، اپنی فیملی کی عزت ہے، تو اس کے لیے وہ اتنا ہی ویسے ہی رہے کہ کبھی وہ ان کے والدین یا جو آپ کے ملک کی جتنا بھی ہے نام کبھی خراب نہ ہو اور وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو۔ رائٹ سعدیہ، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں سعدیہ گل، نیشنل چیمپئن ہیں، اس وقت کوچ کی حیثیت سے پاکستان اسکواش کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ آخر میں جو انہوں نے بات کی، سیلف بلیف کی، اپنے اوپر، خواتین کے لیے ہم بات کریں، اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتبار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں، صدق کے دل سے کر رہے ہیں، تو سنسیئرٹی اور ساتھ ساتھ سیلف بلیف بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی محنت جتنی ہوگی آپ کو ہمیشہ اس کا پھل ملے گا۔ سامعین، اسی نوٹ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔